ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک سماعت فرمائیے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تدرون من المسلم، تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہے۔ اللہ، کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا مسلمان ہو گیا؟ نہیں، بارگاہ رسالت کا ادب تھا، سوال حضور نے پوچھا ہے تو ادب تھا، جواب بھی حضور ہی ارشاد فرمائے، اللہ وہی بتائیں کہ کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ، عرض کی یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہی سب سے بہتر جانتا ہے، سبحان، یہ ادب و احترام ہے۔ اللہ، قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا جو پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا مسلمان کون ہے، جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو وہ مسلمان ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے صحابہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ، وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ نمازیں سارے پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے 5 وقت کے نمازی ہونے کے علاوہ رات کے تہجد گزار بھی ہوں، لیکن پڑوسیوں کو بھی ستاتے ہوں، آتے جاتے لوگوں کو بھی ستاتے ہوں، معاشرے والوں کو چین کی نیند چین سے بیٹھنے نہ دیتے ہوں، کیا فائدہ پھر ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا؟ اصل مسلمان ہونا تو یہی ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدرون من المؤمن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آمنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم، فرمایا مومن وہ شخص ہے جس سے مسلمانوں کو یہ یقین ہو کہ میرا مال میری جان اس سے محفوظ ہے، میری عزت و آبرو اس سے محفوظ ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، وہ مومن ہے۔ اب بندے کو فکر لگی ہو کہ یہ میری عزت و آبرو نہ برباد کرے، یہ میرا مال نہ چرا لے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، وہ مومن ہوگا کیا جس سے بندے دوسرے مسلمان بھائی کو یہ خوف لگا رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی اس سے اپنی جان اور مال عزت و آبرو کے حوالے سے مطمئن ہو کہ یہ بندہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، مومن وہ ہے۔ اور جس کے بارے میں بندے کو ہر وقت پریشانی لگا رہے کہ یار یہ شرارتی بندہ ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، اس کو کوئی مومن کہے گا؟ کیسا مومن ہو؟ کلمہ تو پڑھا ہے مگر جو مومن اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں یہ مومن ایسا ہونا چاہیے، وہ ویسا نہیں ہے، اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں پہ خارش مسلط کرے گا سزا کے طور پہ۔ وہ ایک بندہ خارش کرتے 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 اتنی خارش کرے گا کہ حتیٰ کہ خارش کرتے کرتے گوشت اکھڑ کر نیچے سے ہڈی سامنے آ جائے گی، تو ایک آواز آئے گی کہ کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہے گا یہ تمہیں اس کی سزا ہے جو دنیا میں تم مسلمانوں کو ستاتے تھے۔